أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور کیونکہ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے جو لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے اور ان کا کردار قرآن و سنت کی ایک عظیم نشانی بن جائے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے، اور اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ضرور ہوگا. تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے. یختص یعنی مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، برحمت ہی، اپنی رحمت سے. یختص برحمت ہی، اپنی رحمت سے وہ خاص کر لیتا ہے. من یشا، من کا مطلب جس کو، یشا چاہتا ہے، من یشا جس کو وہ چاہتا ہے. یختص برحمت ہی من یشا، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس کو خاص کر لیتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، ذو الفضل یعنی فضل والا، عظیم بڑے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل، وہ بن جاتا ہے انگریزی میں. تو اسپیشل کا مطلب مخصوص، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت کا شاہکار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر خواہش سے، ہر اس کے ارادے سے، ہر اس کی نیت سے، اور ہر اس کے عمل سے اور ایمان کی کیفیت سے بڑی یعنی پوری طرح باخبر ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں، اور پیچھے اس نے کیا کر دیا ہوا ہے، اور آگے اب کیا کر رہا ہے، اور کیا آگے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرما لیتا ہے، جس کو خاص کر لیتا ہے، پھر اپنی رحمت سے اس پر اپنے فضل و کرم کی بوچھاڑ فرما دیتا ہے. اپنی رحمت اور فضل سے جب خاص کر لیتا ہے تو پھر بڑی ہی رحمت ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں، مدینہ شریف میں یہودی تھے، وہ جو تھے وہ خیال کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہی آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے. اب وہ پریشان ہو گئے. وہ کیونکہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل سے آئیں گے، کیونکہ ہمارے سارے پیغمبر بنی اسرائیل سے ہی آئے تھے، اس لیے جو ہمیں عزت افزائی ملی ہوئی ہے، جو ہمیں انعام و اکرام ملتے ہیں، جو ہمارے اوپر یعنی لوگوں کی طرف سے جو دولت اور عزت ملتی ہے، وہ جاری و ساری رہے گی، ہمارا نام بلند رہے گا، ہم اپنی موج مستی میں ویسے لگے رہیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا یہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہماری جو دنیا کی جو رونق تھی، یا دنیا سے جو ہمیں مال و متاع ملتا تھا، یا جو دنیا کے ہمیں عزت و افزائی ملتی تھی، وہ سب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائے گی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یا اپنی تورات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں جو خوشخبریاں آئی تھیں اگر ان کو بیان کر دیں گے لوگوں کو سچا اور خاص طور پر، تو پھر لوگ ہماری طرف نہیں آئیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. لہٰذا دنیا کے جو انعام و اکرام ہیں یا دنیا کے فائدے ہیں تو وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اس لیے حسد پیدا ہو گیا. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ادھر دیکھیں تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے تھے، تو اسرائیل کا مطلب بنی اسرائیل، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنتے ہیں، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے۔ تو اس وجہ سے اصل بات یہی ہے کہ یہ دین ابراہیم اور ملت ابراہیم کہلائے جاتے ہیں، اور اسلام کا جو خصوصی انعام و اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ انہوں نے جب دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے وسیلے سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو والدین ہیں میرے، ان کی میں دعا ہوں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ جو یہودی تھے مدینہ شریف میں، وہ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بزرگی ہماری تھی، ہاں عزت و شہرت ہماری تھی، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، تو یہ بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گئے تو یہ تو اب سارا معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا، ہماری بزرگی برتری اور ہماری عزت افزائی اور ہماری جو شان و شوکت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، کیوں یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے تو یہ سب لوگ پھر عزت شان اور دولت و ثروت سب کچھ ان کو مل جائے گا، ہمارا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے ان کا ایک حسد پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ حاسد بن گئے، اور بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ دیکھیں نا، یہ فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے وہ اللہ مالک ہے، مختار ہے، وہ جس پر فضل فرمائے وہ تو کرم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو عزت بخشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کائنات میں دین اسلام کو پھیلا دیا، اور پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ سارے کے سارے پیغمبر جو بھی ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آتے تھے، باقی دنیا کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو تمام کائنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا سب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہوتے تھے، اس کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا۔ تو اس طرح جبکہ کچھ پیغمبر تو ایسے ہوتے تھے جیسے ایک شہر کا ایک پیغمبر ہے، دوسرے شہر کا دوسرا پیغمبر ہے، دوسرے علاقے کا دوسرا پیغمبر ہے، اس طرح ہوتے تھے، اور کچھ پیغمبر ایسے ہوتے تھے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، کچھ اور قوم ہوگی اس کا علیحدہ پیغمبر، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے پیغمبر بنا دیا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا رحمت للعالمین، تو تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، اپنا نبی بنا دیا، اپنا رسول بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر پہلے جو آتے تھے وہ کچھ وقفے کے لیے ہوتے تھے، کچھ دن کچھ ٹائم کے لیے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا دیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمہ پڑھ کے ہی آگے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ آگے پہنچائیں گے، اور اسی کا پرچار کریں گے، لوگوں کو ایمان کی طرف لائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تلوار وہ ان کے ہاتھ میں آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اسی تلوار سے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان بہت بڑی ہے، تو فضیلت بہت بڑی دی ہوئی، اس لیے اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ، اللہ مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ ان بنی اسرائیل کو اور اہل کتاب کو اللہ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص کر لیا، اپنی مخصوص کر لیا، یختص یعنی مخصوص کر لیا نبوت کے لیے، ان کو نبوت بھی عطا فرما دی برحمتی، اپنی رحمت سے، یعنی اللہ نے رحمت فرمائی نا ان پر کہ ان کو رحمت للعالمین بنا دیا۔
من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا تو ان کو مخصوص بھی کر لیا اور ان کو رحمت بھی عطا فرما دی، رحمت سے ان کو منور کر دیا، تو یہ رحمت للعالمین بن گئے۔ تو من یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو بنی اسرائیل میں سے کر دیتا، لیکن اللہ نے چاہا تو بنی اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو وہ فضل و کرم جس پر کرنا چاہے مالک مختار ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کے مطابق عمل ہو۔ عمل وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے عزت و حرمت دی، ان کو بہت ساری عزت دی، بہت عظمت دی، اپنے چنے ہوئے بندے فرمایا اور تمام لوگوں پر، تمام دنیا پر ان کو فضیلت دی، لیکن وہ قدر شناس نہ بن سکے۔ انہوں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے تو جو ان کو نصیحت کرنے والے تھے، عالم دین تھے، ان کو بھی قتل کیا۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبر قتل کیے انہوں نے۔ اور یہ جو ہے جن برائیوں میں پڑے ہوئے تھے وہ برائیوں پہ اوپر اٹک ایسے ضد بضد ہو جاتے تھے اور اس کو برائیوں میں پڑے رہتے تھے، اور جو ان کو روکتا تھا اس کے خلاف ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کو قتل تک کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی قدر نہ کی۔ انہوں نے جو لوگ ان کو اللہ کی طرف بلانے آئے ان کے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ محبت، وہ پیار، وہ قدر، وہ ان کو عظمت جو دنیا میں دی تھی، شان و شوکت جو دی تھی، وہ واپس لے لی، اور پھر بنی اسماعیل پر وہ عطا فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں مخصوص کر لیا۔ یختص برحمتہ، اللہ نے خاص کر لیا اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ من یشاء، یہ جس کو چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں مخصوص۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و افضائی بخشی۔ ان یہودیوں نے، ان اہل کتاب نے پوری کوشش کی کہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جا رہے ہیں، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ اور تو ان کو مرتد کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ان کو اسلام سے ہٹایا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑے حربے اختیار کیے، ہر سازش اختیار کی، حتیٰ کہ بڑے علماء جو ان کے تھے ان کو بھیجا ان میں، تاکہ وہ جھوٹ موٹ کا جو ہے وہ اسلام کا پرچار کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی جیسے منافق ہوتا ہے کہ ہم منافق، اندر سے منافق تھے کہ اندر سے وہ اپنے مذہب پر تھے اور اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو اور ساتھ ساتھ بیچ میں موقع جب ملتا تو کسی مسلمان کو وہ ایسی بات کر کے جس سے وہ اس کو اسلام سے نفرت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو اور اسلام چھوڑ کر وہ ان کے دین میں جائیں، وہ بیچ میں کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کے کام بھی وہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایسی سازشیں بنا رہے ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی ان خواہشوں کو ختم کر دے گا اور تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی غلبہ عطا فرمائے گا، لہذا مسلمانوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود ہونا چاہے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے، پھر یہ اس کے اوپر ہے نا، اور اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر خود ہی وہ بدلنا چاہے اپنا تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نہیں ایسا ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو وہ عزت افزائی ملتی رہتی ہے، دین پر استقامت ملتی ہے۔ اگر وہ اس کی طرف، دین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے انہوں نے جب یہ بھیجا، یہ جو یہودی تھے جب یہ بھیجا کرتے تھے اپنے بندوں کو مسلمانوں میں، تو ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں باتیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، وہ کبھی نہ کہنا ان کو۔ اگر ان کو آپ نے کہا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے، تو ہمیں بھی ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ بیان کریں گے اور ہمیں وہاں شرمندہ کر دیں گے، اس لیے وہاں بیان نہ کرنا۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، یعنی یہ پریشان ہو گئے تھے کہ اسلام نے اب جڑ پکڑ لی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کا بیان فرمایا ہے وہ اب اپنا اثر رسوخ، عزت و حرمت اور دولت و ثروت، مال و متاع جو ہے وہ سب ان کی طرف اب جا رہا ہے، لوگ اب اس طرف چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے پھر اندر سے جو ہے حسد پیدا کر لیا اور تو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
حاسد بن گئے۔ تو اس وجہ سے یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ان پر قاتلانہ حملے ہوئے وہ انہی یہودیوں نے کیے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے اور اسلام کے خلاف ہر حربہ اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا جب یہ کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے پھر اسلام کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور یہ پریشان ہوتے جا رہے تھے جوں جوں وقت گزرتا تھا، اور ان کا حسد بڑھتا تھا، پھر حتیٰ کہ یہ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت اور جنگ جدال تک آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی فتح عطا فرمائی، اور اسلام جب مسلمان مکمل طور پر اسلام پر قائم ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کو پاتا ہے اور فتح یاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو یہودیوں کی سازشیں تھیں، حرکتیں تھیں، سب بے نقاب کر دیں۔ واضح فرما دیا کہ دین حق پر کسی کی اجارہ داری نہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے نبوت عطا کرے، اور جسے چاہے اس پر فضل و کرم کرے۔ اب نبوت قیامت تک کسی کو ملے گی نہیں، اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب ہم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ میں آپ کے پاس جو بات پہنچا رہا ہوں، آپ نے آگے اس کو پہنچانا ہے، یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائیں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ ضرور جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے جو بات آپ دین کی سنیں اس کے پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ ہم پر بھی اس رحمت سے کچھ حصہ مل جائے اور ہم پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہو جائے، جس طرح اللہ نے فرمایا یختص برحمتی من یشاء۔ اب قیامت تک جو بھی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو، دین اسلام کو، قرآن و سنت کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر خود عمل کرے گا اور لوگوں تک اس کو پہنچاتا جائے گا، وہ بھی اللہ کی طرف مخصوص ہوتا جائے گا۔ یختص برحمتی، اللہ اپنی رحمت سے اس کو خاص کر لے گا۔ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، پھر وہی بندہ ہوگا جو کہ دین اسلام کو آگے چلائے گا، وہ اللہ کا نیک بندہ بنے گا اور اللہ کا مخصوص بندہ ہوگا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اس پر ضرور فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم و فضل فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دین اسلام کی ساری شریعت پر عمل کر کے پھر اس کو آگے پہنچا کر ہم بھی اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔